मसीह यसु के उस पाक हुक्म के मुताबिक मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। खुदावंद की मेज़, यसु मसीह की मेज़ शायरबानी यहाँ पर मौजूद है जिसमें हम इबादत के बाद शरीक होंगे। तो आज हम चंद बातें इसी मेज़ के मतलब सीखने वाले हैं कि खुदावंद का पाक कलाम और इस पर जो हम अमल करते हैं इसका हमारी जिंदगी पर, जिस्मानी जिंदगी पर और रूहानी जिंदगी पर क्या असर होने वाला है। मेरे साथ निकालिए खरूज की किताब, उसका 12वां बाब, पुराने अहदनामा में से खरूज की किताब, उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत कलाम मुकद्दस में से तिलावत की जाती है। पुराने अहदनामा में से खरूज की किताब, उसका 12वां बाब, 12वीं आयत और 13वीं आयत कलाम मुकद्दस में से मुताला की जाती है। और मेरी ये गुजारिश रहेगी कि जब आप इन आयात को मेरे साथ मिलकर तिलावत करेंगे तो बाइबल मुकद्दस आप अपने हाथों में खुला रखेंगे, इसे बंद नहीं करेंगे। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, खुदावन यूं फरमाता है, इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पैलौठों को जो मुल्क मिस्र में हैं मारूंगा और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदावन हूं और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास भटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। मेरे अजीजों, हम सब इस बात से बाखूबी वाकिफ हैं कि जब कौम बनी इसराइल मुल्क मिस्र में गुलाम हो चुकी तो खुदावंद खुदा ने अपने बंदा मूसा को कौम बनी इसराइल की रहाई के लिए चुना और आहिस्ता आहिस्ता करते करते तमाम कोशिश मेहनत खुदा के मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाते पहुंचाते बिल आखिर वो दिन आ गया जिस दिन उनकी रहाई का दिन था। अगर हम 12वें बाब के, इसी बाब को इसलिए मैंने कहा था कि बाइबल मुकद्दस अपने पास खुला रखिएगा, कलाम खुदा को अपने हाथों में खोल कर रखें। जब हम इस 12वें बाब की पहली आयत से मुताला करते हैं तो यहां खुदावंद खुदा कौम बनी इसराइल को एक मंसूबा देता है, एक प्लान देता है, एक तरीकाकार देता है कि किस तरह से तुमने आज की रात जब रहाई की रात होगी, आज की रात जब गुलामी से छुटकारे की रात होगी और आज की रात जो खुदा के इंसाफ, खुदा के अदल और खुदा की अदालत की रात होगी। लेकिन ये सब कुछ तो खुदा करने वाला है, लेकिन इंसान होते हुए, खुदा की जमायत होते हुए, खुदा के पैरोकार होते हुए, खुदा के फर्जंद होते हुए, खुदा के बेटे और बेटियां होते हुए तुम लोगों को क्या क्या काम सरंजाम देना है। हम इन बातों को पहले भी बहुत दफा तफसील के साथ सुन सीख और समझ चुके हैं। क्योंकि आज के टॉपिक के मुताबिक हम इस हिस्से को अशायर बानी तक लेकर जाएंगे, इसलिए इन आयात में से बहुत सारा हिस्सा हमें दोबारा से पढ़ना पड़ेगा कि खुदावंद खुदा ने फिर मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि यह महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला दिन हो। बस इसराइलियों की सारी जमात से यह कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन, मैं दूसरी और तीसरी आयत से पढ़ रहा हूं, अगर आप साथ मिलकर पढ़ना चाहें। तीसरी आयत में यूं लिखा है, बस इसराइलियों की सारी जमात से यह कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले, और अगर किसी के घराने में बर्रा को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुताबिक एक बर्रा ले रखें। तुम हर एक आदमी के खाने की मिकदार के मुताबिक बर्रे का हिसाब लगाना। तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुनकर लेना या बकरियों में से, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना।
اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں، اور وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لیں۔ اسے کچا یا پانی میں ابال کر ہرگز نہ کھانا، بلکہ اس کو سر اور پائے اور اندرونی اعضاء سمیت آگ پر بھون کر کھانا، اور اس میں سے کچھ بھی صبح تک باقی نہ چھوڑنا، اور اگر کچھ اس میں سے صبح تک باقی رہ جائے تو اسے آگ میں جلا دینا، اور تمہیں اسے اس طرح کھانا کہ اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے تم اسے جلدی جلدی کھانا، کیونکہ یہ فسح خداوند کی ہے، اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پہلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہیں ماروں گا، اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا۔ میں خداوند ہوں، اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس بھٹکنے کی بھی نہیں، اس لیے کہ تم کو ہلاک کرے۔ میرے عزیزو، یہ وہ طریقہ کار تھا، یہ وہ انتظام اور یہ وہ نظام تھا جو خداوند خدا نے اپنے بندہ موسیٰ اور ہارون کو دیا کہ جا کر سب قبیلوں میں اس بات کی منادی کر دو کہ خداوند خدا کا حکم کیا ہے۔ اب ہم اس سارے حکم میں چند باتیں جو اہم ہیں ان باتوں کو سیکھنے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو برہ ہے، اس کی قربانی ہے، اس کا خون ہے اور اس کا گوشت ہے۔ اس خون کے ساتھ کیا کرنا ہے اور اس گوشت کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد اس کو ذبح کرنے کا وقت ہے، شام کے وقت اس کو ذبح کیا جائے، اس کے خون کے ساتھ کیا کیا جائے اور اس کے گوشت کے ساتھ کیا کیا جائے۔ پھر اس کے بعد جو اہم ترین بات ہے وہ ہے ایک انسان ہوتے ہوئے جب اس فسح میں شریک ہونا ہے تو کس طرح سے ہونا ہے، ان کی تیاری کیسی ہونی چاہیے، جیسا خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، اور تم اسے اپنی کمر باندھے، جوتیاں پہنے، ہاتھ میں لاٹھی لیے ہوئے، اور کھانے کا طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے کہ تم اسے جلدی جلدی کھانا۔ اور خون کے ساتھ کیا کرنا ہے، اپنے دروازے کی دونوں بازوؤں پر اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دینا ہے۔ طاقت کس میں ہے؟ کیا برے کے خون میں ہے؟ اور اس کے گوشت کے ساتھ کیا کرنا ہے، تمہیں اس کو آگ پر بھون کر کڑوے ساگ پات کے ساتھ اسی رات میں کھا لینا ہے، اسے ابال کر یا کچا ہرگز نہیں کھانا، اسی رات اس کو کھا لینا ہے، اور اگر کچھ بچ جائے تو اسے صبح تک آگ میں جلا دینا۔ کیا اس گوشت میں کوئی طاقت ہے جو خدا کی عدالت سے ان کو بچائے گی؟ یا اس کے بعد اس کے کھانے کی جو تیاری ہے کہ اس کو کھانے کا طریقہ کار کیا ہے، کہ اپنی کمر کو باندھنا ہے، جس کو کہتے نہیں کہ کمر کس کر اس کام کے لیے تیار ہو جانا، اپنا پٹکا کمر پر باندھنا ہے، پاؤں میں جوتا پہننا ہے، ہاتھ میں لاٹھی لینی ہے، ہاتھ میں لاٹھی موجود رہے گی جب تک وہ اس گوشت کو کھاتے رہیں گے۔ یہ تیاری ہے۔ کیا اس تیاری نے اس رات جب خداوند خدا نے جو 12ویں اور 13ویں آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور کن کن کو سزا دوں گا، کیا حیوان کیا انسان، سب کے پہلوٹوں کو ماروں گا اور ملک مصر کے دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا۔ لیکن نشان کیا ٹھہرے گا؟ جب خداوند خدا یہ فرماتا ہے کہ جب میں تمہارے گھر کے آگے سے گزروں گا تو نشان کے طور پر کیا دیکھوں گا، کہ تمہارے دروازے کی چوکھٹ پر کیا لگا ہے، برے کا وہ خون لگا ہے، دونوں بازوؤں کی طرف اور اوپر کی طرف۔ اور خداوند خدا کیا فرماتا ہے کہ وہ خون میرے لیے تمہاری طرف سے کیا ہوگا، ایک نشان ٹھہرے گا، اور ایسا کہ ہلاکت کی وہ وبا، ہلاک کرنے والی وہ وبا، ہلاک کرنے والی وہ طاقت، قدرت اور قوت وہ جب اس خون کو دیکھے گی
तो वो उन घरों को, क्या खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, मैं उन घरों को छोड़ता जाऊंगा, मैं उन घरों को छोड़ता जाऊंगा कि वबा तुम्हारे पास भटकने की भी नहीं। मेरे अजीजों, खुदावंद खुदा इस दिन में, जिस दिन कौम बनी इसराइल को मिस्र की कैद से, मिस्र की गुलामी से रहाई देने वाला है, तो उसके साथ, उस रहाई के साथ एक मंसूबा भी रखा गया है, फरमाबरदारी का मंसूबा। और यही नाफरमानी इंसान को बागे अदन से इस दुनिया में ले आई, जहां पर दुख है, गम है, तकलीफें हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं। क्योंकि खुदावंद खुदा ने आदम से क्या कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी, और बीवी से यह कहा, हवा से यह कहा, चूंकि तूने शैतान की बात मानी, इसलिए अब तू क्या करेगा, तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा। और खुदावंद का बंदा वाइज वो ये कलाम पाक में फरमाता है कि इंसान के लिए यही मुकर्रर किया गया है कि वो दिन भर मुशक्कत करे और मुशक्कत की रोटी खाए। ये सारी मुश्किलात, मुसीबतें, परेशानियां हैं जो आज हमें यहां पर दरपेश हैं, इससे बढ़कर, कई गुना बढ़कर परेशानियां कौम बनी इसराइल को मुल्क मिस्र में दरपेश थी। वो गुलाम थे, ईंटें बनाते थे, ईंटें पकाते थे, और मिस्रियों के लिए घर और महल तामीर करते थे, और उनके लिए यह हुक्म था कि मिट्टी भी तुम खुद लाओगे, भूसा भी तुम खुद लाओगे, और तुमको इसकी कोई उजरत भी नहीं दी जाएगी। मिस्रियों के हुक्म के मुताबिक वो कोड़े खाते, भूखे और प्यासे रहकर उस सारे काम को सरअंजाम दे रहे थे, और वो रहाई के मुंतजर थे। जिस तरह इस दुनिया की मुश्किलात, मुसीबतों और परेशानियों से हम रहाई के मुंतजर रहते हैं, खुदावंद का बंदा पालूस रसूल नए अहदनामा में यह फरमाता है कि हम अपने जिस्मों की निजात की राह देखते हैं। वो बेताब है कि कब मैं अपने खालिक हकीकी के पास वापस लौट जाऊं और इन दुनिया की मुसीबतों, मुश्किलात, परेशानियों से रहाई पा जाऊं। यहां पर कौम बनी इसराइल के लिए छुटकारे की रात, कफारे की रात, रहाई की रात, गुलामी की रात से छुटकारा और निजात पाने का तरीकाकार बताया गया है। और नए अहदनामा में जब हम इन सारी बातों को फिर दोबारा रिपीट होता हुआ देखते हैं, मेरे साथ निकाल लीजिए मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील, उसका 26वां बाब और 26वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ जमा होकर कहा, जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊं। मेरे अजीजों, हम इस बात को सीख रहे थे कि वो रात, जिस रात कौम बनी इसराइल मिस्रियों की गुलामी से रहाई पाई, जिस रात वो मुल्क मिस्र में से फतहमंदी और कामयाबी के साथ निकले, उसका तरीकाकार खुदावंद खुदा ने बताया। बर्रे को ज़िबा किया जाना, उसके गोश्त को खाया जाना और उसके खून को दरवाजे की चौखट पर लगाया जाना और तैयारी करके उसमें, उस खाने में शरीक होना, उस फसा में शरीक होना। अब वही फसा जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ मनाते हैं, तो वो उस फसा में क्या तब्दीली लाता है। यीशु मसीह अपना बदन खाने के लिए देता है उस बर्रे की जगह पर, और अपना पाक और बेअब खून। अब हमें वो खून, जो ये शीरा जिसकी दलालत है, जिसके बारे में यीशु मसीह ने हुक्म दिया कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो, इस शीरे को हमें कहीं पर लगाना नहीं, इस शीरे को पी लेना है। पहले खून, जो बर्रे का खून है, वो दरवाजे पर लगाया जाता था। कौम बनी इसराइल तो वहां से निकल गए, तो क्या दरवाजों को साथ लेकर गए कि इस पर बर्रे का खून लगा है, ये खून हमें मौत से बचाएगा, ये खून हमें हलाकत से बचाएगा,
یہ خون ہمیں وبا سے بچائے گا. دروازے تو وہیں پر رہ گئے. قوم بنی اسرائیل وہاں سے نکل کر آزادی اختیار کر گئے. یہ خون جو حقیقی برے کا خون ہے, جو یسوع مسیح کا خون ہے, جو پاک ہے, بے عیب ہے, یہ خون ہمیں کہیں پر لگانے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ پینے کا حکم دیا گیا ہے, تاکہ ہم انگور کے اس شیرے کو جب کبھی بھی پئیں. کلام خدا میں یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں؟ یسوع مسیح نے کیا حکم دیا؟ میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو, کیونکہ جب کبھی تم اس روٹی کو کھاتے اور اس شیرے کو پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو. ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر برے کا خون قوم بنی اسرائیل کو بچا سکتا ہے, اگر برے کا خون قوم بنی اسرائیل کو رہائی دے سکتا ہے, تو یسوع مسیح کا خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے گا. لیکن ضرورت اسی بات کی ہے, تیاری کی. ایک اہم پہلو ہے اس عید میں, اس فسح میں شریک ہونے کے لیے برے کو ذبح کرنا, کڑوے ساگ پات کے ساتھ ایک ہی رات میں آگ پر بھون کر کھا جانا, اور اس کا خون دروازے کی چوکھٹ پر لگانا, اور کمر باندھ کر, پاؤں میں جوتا پہن کر, ہاتھ میں لاٹھی لے کر اس کو جلدی جلدی کھانا. اور اگر نفری کم ہو, اگر گھر میں بچے چھوٹے ہیں, برا بڑا ہے, تو اپنے پڑوسیوں کو اپنے ساتھ ملا لینا. یہاں پر جب ہم عشاء بانی میں یسوع مسیح کی میز پر شریک ہوتے ہیں تو کیا اس تیاری کے ساتھ شریک ہوتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے خون کو, یسوع مسیح کے بدن کو کھانے والے ہیں, یا اس کی دلالت میں, اس کی نشانی میں, اس کی یادگاری میں اس روٹی اور شیرے کو پینے والے ہیں؟ یاد رکھیے اس بات کو, اگر قوم بنی اسرائیل کے لوگ اس رات برا ذبح نہ کرتے تو خون کس کا چوکھٹ پر لگایا جاتا؟ اگر کوئی ایک حکم بھی توڑا جائے گا تو میرے عزیزو سب عمل بیکار جائے گا. یہاں پر ہم عشاء بانی میں شریک ہوتے ہیں یسوع مسیح کے حکم کو پورا کرنے کے لیے, اور اگر اس میں سے بھی کوئی ایک حکم توڑا جائے گا تو میرے عزیزو کلام مقدس کیا فرماتا ہے؟ اسی سبب سے, سبب یہی ہے, اسی سبب سے تم میں بتیرے کمزور اور بیمار ہیں, بہت سے سو بھی گئے. کیونکہ ہم کمزور دل کے ساتھ اس میز پر شریک ہوتے ہیں, ناپاک ہاتھوں کے ساتھ یسوع مسیح کی میز کو, اس کے شیرے کو, اس کی روٹی کو چھوتے ہیں, یا اسے پی کر, اسے کھا کر پھر دوبارہ اپنے ہاتھوں سے ان برائی کے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں. برائی کہاں پر ہے؟ برائی کہاں پر رہتی ہے؟ ہاتھوں میں ہے, آنکھوں میں ہے, پاؤں میں ہے, سوچ اور سمجھ میں ہے, دل میں ہے, کہ روح میں بس چکی ہے. جہاں پر بیماری ہوگی وہیں پر اس کا علاج کیا جائے گا. میرے عزیزو, یسوع مسیح کی یہ میز اور برے کا وہ خون جو قوم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا, وہ حکم ماننا ہے. وہاں پر بھی قوم بنی اسرائیل نے حکم مانا, جیسا خداوند خدا نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ جا کر میری قوم کے سب قبیلوں میں اس بات کی منادی کر دو, اور ویسی ہی منادی خداوند کے ان رہنماؤں نے کی, خداوند کے بندوں نے کی, خداوند کے برگزیدہ لوگوں نے کی, اور قوم بنی اسرائیل نے ان کی بات مانی, چھٹکارا پایا, رہائی پائی, تسلی پائی, فتح پائی. آج جب ہم اس میز پر شریک ہوتے ہیں تو میرے عزیزو وہ خون تو چوکھٹ پر لگایا جاتا تھا, اور یہ خون تو ہمارے اندر چلا جاتا ہے. چوکھٹ پر لگایا ہوا خون موت سے بچا لے گا, تو یہ خون یا یہ شیرہ جو اس خون کی یادگاری ہے, جب یہ ہمارے اندر چلا جاتا ہے تو میرے عزیزو یہ ہمارے اندر کی برائیوں کو ختم کرتا ہے, اندر کی بری عادتوں کو ختم کرتا ہے. تو لیکن میرے عزیزو اس پر بھی شامل ہونے کی تیاری کی ضرورت ہے. اس کو پی کر, اس فسح کو کھا کر میرے عزیزو انسان تیار رہتے ہیں. اس فسح کو کھا کر, تیاری کر کے, کھا کر, خون چوکھٹ پر لگا کر, وہ کیا تھے؟ تیار تھے, منتظر تھے چھٹکارے کے, رہائی کے. اس بات کو جانتے تھے, اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ جیسا خداوند خدا نے کہہ دیا ہے ویسا ہی ہمارے لیے ہو جائے گا, اور ویسا ہی ان کے لیے ہو بھی گیا. آج جب ہم مسیح کی میز پر شریک ہوتے ہیں, کس ایمان کے ساتھ آتے ہیں؟ کیا رسم پوری کرنے کے لیے؟ کیا مسیح کا حکم پورا کرنے کے لیے؟ یا ہم اپنے چھٹکارے اور اپنی رہائی کے منتظر ہیں؟
اگر ہم اپنے چھٹکارے، اپنی رہائی کے منتظر ہیں، دنیا کی تکلیفوں، مشکلات، پریشانیوں سے چھٹکارا، رہائی اور نجات پانا چاہتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کے وارث بننا چاہتے ہیں، تو وہی تیاری یہاں پر بھی میرے عزیزوں کر کے آنا ہوگا. اسی تیاری کی روح کے ساتھ کہ ہم گناہ کی قید سے، ابلیس کی قید سے رہائی پانا چاہتے ہیں، جس طرح قوم بنی اسرائیل مصریوں سے رہائی پانا چاہتی تھی. ہم ابلیس کی قید سے رہائی پانا چاہتے ہیں. تو میرے عزیزو، یہ یسوع المسیح کی میز جس پر رکھا ہوا شیرہ اور روٹی اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ یسوع المسیح نے اپنا پاک اور بے عیب بدن اس روٹی کی طرح ہمارے گناہوں کے لیے توڑا. اور یہ شیرہ جس طرح انگوروں کو نچوڑ کر نکالا جاتا ہے، اسی طرح مسیح یسوع کا پاک اور بے عیب لہو میرے اور آپ کے لیے بہایا گیا ہے، جس میں شریک ہونے کے لیے کلام خدا کیا کہتا ہے کہ پاک روح کی تلوار وہ ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے، نجات کا خود، ایمان کا بختر، پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے جوتے. ایسی تیاری ایک ایماندار کی ہونی چاہیے کہ وہ ہر وقت ابلیس کے خلاف جنگ کر سکے، اپنی عادات، اپنی خواہشات کے خلاف جنگ کر سکے، تاکہ وہ تیار رہ سکے چھٹکارے کے لیے، رہائی کے لیے، جس کے لیے ہر ایک ایماندار ہمیشہ منتظر رہتا ہے. آئیے میرے عزیزو، آج کے دن پیشتر اس سے کہ ہم اس میز پر شریک ہوں، اپنا اپنا جائزہ لیجئے، اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجئے. شخصی طور پر اپنے آپ کو پرکھیے کہ کیا ہم نامناسب طور پر تو اس میز میں شریک نہیں ہو رہے. اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسی بات ہے جو اس میز پر شریک ہونے کے لیے نامناسب ہے، تو آج ہی وہ دن ہے جب ہم اس نامناسب چیز کو اپنی زندگی سے، اپنی سوچ سمجھ سے نکال سکتے ہیں، اپنے دل سے نکال سکتے ہیں. ورنہ اس میز پر شریک ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے عزیزو، انگور کا یہ شیرہ اور یہ روٹی نہیں بچاتا، بلکہ اس پر رکھا جانے والا ایمان بچاتا ہے. خداوند خدا نے کیا فرمایا جن دو آیات کو پہلے تلاوت کیا گیا تھا کہ اس رات میں ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور جن دروازوں پر اس خون کو دیکھوں گا وہ کیا ہوگا؟ وہ نشان ٹھہرے گا اور میں ان گھروں کو چھوڑتا جاؤں گا. جو لوگ یہ شیرہ یہ روٹی کھاتے ہیں، یہ بھی میرے عزیزو ہمارے لیے نشان ٹھہرے گا، خدا کے لیے نشان ٹھہرے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مناسب طور پر اس روٹی کو کھاتے اور اس شیرے میں شریک ہوتے ہیں. وہ چھوڑے جائیں گے، وہ بچ جائیں گے، وہ اٹھائے جائیں گے ہمیشہ کی زندگی کے لیے، ابدی آرام کے لیے. آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کی اس ہدایت اور رہنمائی کو، اس تعلیم کو، کلام کے اس بیج کو اپنی زندگی میں اگنے کا موقع دیں.